السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ریپلائی ٹو شیعہ، دوسری ویڈیو، حدیث قصہ کے نام۔ کیا رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم ان کو اپنی چادر میں لیا یا نہیں؟ دوستو، جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ کچھ روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی اور ان کی فیملی کو چادر میں لیا اور آیت تطہیر پڑھی۔ چونکہ رسول اللہ نے آیت تطہیر پڑھی تو یہ لوگ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں، مطلب معصوم ہیں۔ اور یہی شیعوں کا ہمیں پتہ عقیدہ ہے کہ 12 امام معصوم ہیں۔ اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ یہ روایت ہے کہ یہ روایت آ گئی ہے۔ آج آپ کی خدمت عالیہ میں دوستو حدیث قصہ کی تمام سندوں کا ہم جائزہ لیں گے، اور میں تمام چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، پہلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ ایک صبح اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ پر سیاہ بالوں سے بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی۔ پھر حسن آئے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین آئے، انہیں بھی کر لیا۔ پھر فاطمہ آئی، انہیں بھی کر لیا۔ پھر علی آئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تو یہی ارادہ رکھتا ہے کہ تم اہل البیت سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاکیزہ پاکیزہ کر دے۔ یہ جو کیا بولتے ہیں، ہے نا، سنا ہوگا آپ نے، پنجتن پاک سنا ہے نا، پنجتن پاک۔ یہ جو اصطلاح ہے وہ انہی روایات کی بنا پر ہے کہ یہ سب پاک ہیں۔ پاک سے مراد کیا کہنا چاہیے، یعنی ہر غلطی سے پاک ہیں۔ بھئی غلطی سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو قرآن کے اندر پیغمبروں کی غلطیاں لکھی ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں اور پھر مجھے بھی بتائیں۔ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کی مزید تفصیل آپ کو ابھی میں بتاؤں گا آگے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر مصعب بن شیبہ راوی ہے۔ دوستو یہ ضعیف ہے، میجورٹی نے ضعیف کہا ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا ہے، یہ مناکیر بیان کرتا ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے، نسائی نے کہا ہے، ابن عدی نے، دارقطنی نے، امام ابو داود نے، یعنی میجورٹی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ روایت تو گئی۔ تو اگلی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ مفہوم سب روایات کا لگ بھگ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی چادر لی اور علی، فاطمہ، حسن و حسین کو اس چادر میں داخل کیا اور یہ آیت پڑھی۔ دوستو، یہ جو روایت ہے اس کے اندر نافع یعنی ابو داود راوی جو ہے ضعیف ہے، اور اس کا پورا نام ہے نافع ابو داود السبیعی۔ دوستو تیسری روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اس کی سند میں علی بن زید میجورٹی کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک فارغ ہے۔ اگلی روایت دوستو مستدرک حاکم کی ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اس کی سند دوستو، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابو عمار شداد یہ مستور راوی ہے۔ مستور راوی کس سے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ مستور راوی دوستو ایسے راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہ کہا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک راوی 60 70 80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں بولتا۔ اس کے مرنے کے 100 200 300 سال بعد لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو پہلے تھا نا، صدیوں پہلے جو پیدا ہوا تھا وہ سچا ہے۔ یہ تعریف کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ تو قرآن کے مطابق تحقیق وہ بندہ کرے گا جس کے پاس خبر بندہ لے کے آئے گا، یعنی اس کے زمانے کا۔ سمجھ رہے ہو؟ اب یہ جو بندہ ہے ابو عمار، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں بولا،
اور بعد والوں کی توثیق اور جرح دونوں مردود ہے، یعنی تعریف کرنا یا تنقید کرنا دونوں قرآن کے مطابق مردود ہے۔ تعریف اور تنقید صرف اس زمانے کے بندے کے لیے جائے گی، تو چونکہ اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو سچا نہیں بولا، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور بعض لوگ جو نقل کرتے ہیں کہ الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم میں ایک معاصر ہم زمانہ نے اس کو سچا بولا ہے، پہلی بات ہے وہ کتاب بھی مشکوک ہے، اس پہ میری پوری ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھنا، اس کا لنک میں نیچے ڈالوں گا۔ دوستو مستدرک حاکم کی اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کے اندر شریک راوی مدلس ہے اور عطا کی ملاقات حضرت ام سلمہ سے ثابت نہیں۔ اگلی روایت یہ بھی مستدرک حاکم کی ہے دوستو، اس کے اندر ابو بلج یہ متوفی 120 ہجری، یہ بھی مستور راوی ہے، مستور کی ابھی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے۔ ساتویں روایت بکیر بن مسمار، یہ بھی متوفی 153 ہجری، مستور ہے۔ آٹھویں روایت اس کے اندر عطیہ ضعیف ہے۔ نویں روایت اس کے اندر ابن لہیہ جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگلی روایت سعید راوی ضعیف ہے۔ اگلی روایت اس کے اندر ابی جمیلہ مستور ہے۔ اگلی روایت اس کے اندر یحییٰ راوی جو ہے یہ مستور ہے، اور امام ترمذی مطابق یہ سند غریب ہے۔ اس کے علاوہ ام سلمہ سے منسوب بعض سندیں ہیں جن میں بعض راویوں کا ان سے سماع ثابت نہیں، یعنی بعض راویوں کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے ام سلمہ سے، لیکن وہ روایت کر رہے ہیں کہ ام سلمہ نے یہ کہا، حالانکہ انہوں نے نہ ام سلمہ کو دیکھا نہ سنا، جیسے شہر بن حوشب، یہ ضعیف ہے، میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے۔ یہ تو تھا دوستو تمام سندوں کا حال۔ ایک سند بھی حدیث قصا کی کہ رسول اللہ نے چادر میں لیا، ایک سند بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں دوستوں میں پیش کرتا ہوں۔ آیت تطہیر کا تعلق صرف اور صرف اونلی رسول اللہ کی بیویوں سے ہے۔ قرآن کے مطابق صرف اور صرف اونلی رسول اللہ کی بیویاں اہل البیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ثبوت دوں؟ یہ لو، سورہ احزاب میں مسلسل خطاب یا نساء النبی کے ساتھ رسول اللہ کی بیویوں سے ہے، اور اسی سیاق کے اندر یہ فرمایا گیا، یہ والی آیت آئی ہے، آیت تطہیر۔ نہ خطاب بدلا نہ مخاطب بدلا، اسی لیے قرآنی اصول کے مطابق یہاں اہل البیت سے مراد رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ کہ جی مذکر کے صیغے ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، مطلب اللہ نے یہ فرمایا عنکم، یہ نہیں فرمایا عنکنہ، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی اگر مذکر کے صیغے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کس طرح آ رہی ہیں؟ سوال پھنس گئے نا۔ اور پھر انہی مذکر کے صیغوں کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل البیت کا ہے، جس طرح کہ سورہ ہود میں دوستو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم، علیکنہ نہیں کہا ان کی بیوی کو، علیکم۔ معلوم ہوا اللہ نے اور جگہوں پر جس طرح مذکر کا صیغہ یوز کیا ہے اسی طرح یہاں بھی یوز کیا ہے، اور اسی طرح سیاق و سباق آیت سے پہلے، آیت کے دوران اور پھر اس آیت کے بعد بھی خطاب نبی کی بیویوں سے ہے۔ قرآن کے مطابق اونلی صرف رسول اللہ کی بیویاں اہل البیت ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کی اہل بیت ہیں، حضرت علی کی گھر والوں میں سے، ان کے اہل البیت میں سے، حسن و حسین بھی۔ ام کلثوم، رقیہ، تاریخ کے مطابق جو نام آتے ہیں یہ دونوں حضرت عثمان کے اہل البیت ہیں۔ رسول اللہ کی بیویاں وہ رسول اللہ کی اہل البیت ہیں۔ مجھے پتہ ہے دوستو یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں شیعہ حضرات کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کمنٹس میں گالیاں لکھنا، بدتمیزی کرنا، فرق دیکھ رہے ہو؟ فرق دیکھ رہے ہو؟ ایک بندہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، دوسرا نیچے گالی لکھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ مجھے نہیں گالی لکھ رہا، وہ قرآن کو گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ مذکر کے صیغوں کی میں نے آپ کو مثالیں دی نا، اس کو ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہے نا قرآن کسی کسی کو ہضم ہوتا ہے۔ ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راویوں سے جو لوگ دین لیتے ہیں یہ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں۔
اندازہ کرو دوستو، یہ میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے رپلائی ٹو شیعہ. آج یہ اس کی دوسری ویڈیو تھی. چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور اس ویڈیو کا لنک آپ کے جو ارد گرد شیعہ دوست ہیں انہیں بتاؤ. ٹھیک ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اجازت ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.